السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کل آپ نے پڑھا تھا سوال تحریک علی گڑھ کے اسباب اور علم خدمات کا جائزہ پیش کریں۔ آج آپ اگلا سوال دیکھیں گے جس میں ہے برصغیر میں رائج کردہ برطانوی نظام تعلیم کے مقاصد بیان کریں۔ اب آپ اس کے جواب کے لیے جائیں گے پیج نمبر 33 پر۔ 33 آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ مقاصد تعلیم ہے جو برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم میں پیش کیے گئے تھے۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ برصغیر پر برطانوی حکمرانی ایک استعماری قوت کا قبضہ تھا۔ استعماریت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو استعماریت کو انگریزی میں کلونلزم کہتے ہیں، یعنی کسی کوئی مضبوط قوم جو اپنے سے دوسری کمزور قوم پر غلبہ طاری کر لے اور وہاں پر قبضہ کر لے، اس چیز کو کہتے ہیں استعماری قوت کا قبضہ۔ جیسے انگریز برطانیہ تب بھی بہت مضبوط ملک تھا اور ان کے مقابلے میں ہندوستان ایک کمزور ملک تھا، گو کہ ہندوستان خود سے بھی ایک مضبوط ملک تھا، لیکن چونکہ یہاں پہ آپس میں انتشار تھا لوگوں کے درمیان، اور جو انگریز وہاں سے آئے تھے، انہوں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور یہاں پر قبضہ کر لیا۔ اپنے مقاصد کو جو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے ہر طریقے کا استعمال کیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ رہنے والے یعنی ہندوستان میں رہنے والے مقامی لوگوں پر اپنا غلبہ رکھ سکیں۔ انگریز جب ہندوستان میں آئے تھے تو وہ تاجر کے حیثیت سے آئے تھے، لیکن وہ یہاں پر آ کر فاتح بنے، اور نہ صرف فاتح بنے بلکہ انہوں نے پوری ایک صدی یعنی 100 سال تک حکومت بھی کی۔ برطانوی حکومت نے اپنے نظام کی تکمیل کے لیے محکوم ہندوستانیوں کو ایسے نظام تعلیم سے روشناس کروایا جس نے ان کو غلامی میں ایسا پختہ کار بنا دیا کہ آزادی حاصل کر لینے کے بعد بھی برصغیر کے لوگ انگریز کے ذہنی غلامی سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ یہاں پر آ کے برطانوی حکومت نے اپنی اس خواب کے پائے تکمیل کے لیے ہندوستان کو ایسے نظام تعلیم دے دیا جنہوں نے نہ صرف ان کو ذہنی طور پر غلام بنا لیا بلکہ وہ آج تک ان کی اس غلامی سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ آپ اس کی مثال ہمارے آج کے موجودہ نظام تعلیم میں دے سکتے ہیں، جہاں پر ہمیں انگریزی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ سب اس نظام تعلیم کے باعث ممکن ہوا جو انگریزوں نے برصغیر کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ شروع ہوا۔ یہ جو ابھی برصغیر کے حالات ہیں یعنی ہندوستان یا پاکستان کے حالات ہیں، یہ انگریزوں کی ہی بدولت ہے کہ یہاں پر ابھی تک ہم ان کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں۔ برصغیر کا یہ نظام تعلیم برطانیہ میں رائج نظام تعلیم سے بالکل مختلف تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں سے پہلے یہاں پر ہندوستان کا اپنا نظام تعلیم تھا اور وہ بالکل مشرقی طرز عمل پر تھا، جبکہ انگریز جو نظام تعلیم لائے تھے وہ مغربی طرز عمل پر تھا۔ ظاہر ہے انگلستان میں جاری نظام تعلیم کا مقصد ایک آزاد قوم کی تشکیل، جبکہ برصغیر میں قائم نظام تعلیم کا مقصد محکوم قوم پیدا کرنا تھا۔ جب یہاں پر ہندوستان کا نظام تعلیم تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ ملک بھی ہندوستانیوں کا تھا اور یہاں پہ مختلف اقوام رہتی تھیں جن میں دو بڑی قومیں پاکستان ہندوستان اور ہندو اور مسلمان تھے، تو وہ لوگ اپنی معاشی اور معاشرتی ترقی، سماجی ترقی کی طرف دھیان دیتے تھے اور خود کو ایک آزاد قوم کے طور پر دیکھتے تھے، تو ان کا نظام تعلیم بھی اسی چیز کی عکاسی کرتا تھا۔ لیکن جب یہاں پر انگریزوں کا نظام حکومت قائم ہوا تو مسلمانوں اور ہندوؤں کی جو سوچ ہے وہ بالکل محکوم ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ انگریزوں کو ہندوستان میں حکومتی کام چلانے کے لیے نچلے درجے کے اہلکار کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ افسران برطانیہ سے ہی آتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انگریز جو ہے وہ اپنی غلامی میں یا اپنی حکومت میں صرف ان لوگوں کو داخل کرتے تھے جو ان سے نیچے ہوتے تھے، ان کو نچلے درجے دیتے تھے، جبکہ وہ خود ان کے جو اعلیٰ حکمران ہوتے تھے، وہ افسران ہوتے تھے، وہ برطانیہ سے ہی ہوتے تھے۔ اس نظام تعلیم کا جو اولین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان ان کا وفادار بن کے رہے، اور وہ ایسے لوگوں کو شامل کرتے تھے جو ان کی یا ایسے لوگوں کو ملازمت فراہم کرتے تھے جو ان کی غلامی کر سکے اور ان کے ساتھ وفادار رہے۔ یہ ان کا پہلا اہم مقصد تھا، لیکن جو ان کا دوسرا اہم مقصد تھا وہ تھا عیسائیت کی تبلیغ۔ انہوں نے لادینیت کا جو انگریز تھے انہوں نے لادینیت کو فروغ دیا تھا تاکہ جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، تو جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ لادینیت کی طرف راغب ہو جائیں اور ان عیسائیت کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں۔
جس کے لیے خاص طور پر نچلی ذات کے ہندوؤں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ اگر آپ ہندوستان کو سمجھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مختلف خداؤں کو مانتے ہیں، اور نہ صرف وہ مختلف خداؤں کو مانتے ہیں بلکہ ان کے وہاں پہ فرقے کا فرق بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جو نچلی ذات کے ہندو تھے وہ ان کو جو ہے وہ اپنی غلامی میں جو ہے لیتے تھے۔ یہاں تک آپ نے دیکھنا ہے مقاصد تعلیم، جو ابھی آپ نے برصغیر میں نظام تعلیم جو قائم ہوا تھا اس کے کیا مقاصد تھے اور تعلیمی لحاظ سے۔ اب آپ دیکھیں گے اگلا سوال، اس کے لیے آپ واپس جائیں گے سوالوں کی طرف۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے اگلا سوال، تحریک علی گڑھ کے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی پر اثرات کے بارے میں بحث کریں۔ اس سوال میں آپ دیکھیں گے کہ جو تحریک علی گڑھ تھی اس نے برصغیر کے جو مسلمان تھے ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے تھے۔ اس کے لیے آپ جائیں گے پیج نمبر یہ ہم اوپر چلے گئے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں گے تحریک علی گڑھ کے اثرات پیج نمبر 42 پر۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے پہلے بھی یہ بات پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی 10ویں جماعت میں یا اس سے پہلے، کہ جو انگریزوں کا جو نظام تعلیم رائج ہو گیا تھا اور جو ملکی حالات پیدا ہو گئے تھے اس نے مسلمانوں کو ذہنی طور پر بہت زیادہ متاثر کیا تھا کہ انگریزوں نے کوئی ایسا قبضہ شعبہ نہ چھوڑا تھا جس کو انہوں نے خراب یا برباد نہ کر دیا ہو، اور انہوں نے معاشرتی، سیاسی، سماجی ہر لحاظ سے مسلمانوں کو پسماندگی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اب جو اس میں آپ جن اثرات کا جائزہ لیں گے اس میں پہلے آپ ہم دیکھ لیں گے تفصیل سے مغربی تعلیم کا فروغ، انگریزوں کے ساتھ مصالحت، مسلم اتحاد، ذاتی کردار سازی، جدید قیادت، دین کا محدود تصور، تحریک پاکستان کا قلعہ، اردو زبان کا فروغ، مسلمانوں کی معاشی خوشحالی، تعلیمی اداروں کا قیام۔ یہ ہیں ٹوٹل 10 اثرات یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ تو آپ اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ مغربی تعلیم کا فروغ، تحریک علی گڑھ کی جو بنیاد تھی وہ تعلیمی اور تمدنی تاریخ تھی۔ تمدن آپ سویلائزیشن کو کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو یا ہندوؤں کو یا دونوں کو جو ہے وہ سیولائز کرنا، یعنی معاشی طور پر بہتری کی طرف لے کر آنا، ان کی پسماندگی کو ختم کرنا۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کے اندر مغربی تعلیم کی ترویج کی جائے، کیونکہ ان حالات میں کوئی دوسرا راستہ ممکن نہیں تھا معاشی اور معاشرتی اصلاح کے لیے۔ اس لیے مغربی تعلیم کو اپنانا بہت زیادہ ضروری تھا، اور سید احمد خان اس مقصد میں کامیاب بھی رہے تھے، اور انہوں نے نہ صرف علی گڑھ کا ادارہ قائم کیا بلکہ اس کو بہت زیادہ ترقی بھی ملی کہ مسلمانوں نے اس چیز سے متاثر ہو کر جگہ جگہ مختلف اسکول اور کالجز جو ہیں وہ کھول دیے، جس سے مسلمان واپسی اپنے معاشرتی حالات کو بہتر کرنے کی طرف گامزن ہو گئے تھے، اور آہستہ آہستہ جو مسلمان تھے ان کو تعلیمی اداروں میں اور سرکاری ملازمتوں کے لیے قبول کیا جانے لگا تھا، اور اس سے جو سید احمد خان کی دیرینہ خواہش تھی وہ بہت حد تک پوری ہو گئی تھی۔ دوسری چیز یہاں پر ہے انگریزوں کے ساتھ مصالحت۔ آپ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو جنگ عظیم ہوئی تھی 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی انگریزوں اور مسلمانوں ہندوؤں کے درمیان، اس میں جو انگریز تھے وہ مسلمانوں کو ہی جو ہے وہ گردانتے تھے ذمہ دار اس جنگ کا۔ تو اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے بہت بری طریقے سے پیچھے دھکیل دیا تھا، ہر لحاظ سے، ہر شعبے سے، خواہ وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو۔ تو ان حالات میں جو قائد سید احمد خان نے بیڑا اٹھایا اور انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام اسباب بغاوت ہند رکھا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا تھا وہ اس کی مثال آپ ابھی بھی کہیں نہیں دیکھیں گے۔ وہ اس بات پہ زور دیتے تھے کہ جو اہل مغرب ہیں یعنی جو انگریز ہیں انہوں نے اسلام کو بہت غلط سمجھا، اور اسلام اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا کسی بھی صورت، یہ جو جنگ و جدل ہوتے ہیں اس کو کسی بھی صورت پروموٹ نہیں کرتا۔ تیسری چیز آپ دیکھیں گے مسلم اتحاد کا، اس تحریک علی گڑھ کی بدولت سید احمد خان نے اس چیز کا بھی بیڑا اٹھایا کہ جو مسلمان ہیں ان کے درمیان آپس میں اتحاد پیدا کیا جائے، کہ مسلمان آپس میں انتشار کا شکار تھے، اور نہ صرف آپس میں بلکہ ہندوؤں کے ساتھ بھی وہ انتشار کا شکار تھے۔ تو اس زمن میں کہ جو سید احمد خان تھے انہوں نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہے جس کے بارے میں آپ نے اوپر پڑھا تھا، اس کو جو ہے اس میں اس بارے میں لکھا تھا
اور علی گڑھ کالج کے طالب علم علاقائی تعصب سے پاک تھے۔ یہ جو رنگ و نسل کا فرق ہوتا ہے، ذات پات کا فرق ہوتا ہے، یہ جو علی گڑھ کے طالب علم تھے وہ اس سے پاک تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سید احمد خان کی کوشش کافی حد تک کامیاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ذاتی کردار سازی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جو سید احمد خان تھے وہ کچھ عرصہ انگلستان گئے تھے، اور جب وہاں پہ انہوں نے جو چیز سب سے زیادہ محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ جو انگریز ہیں وہ نہ صرف اخلاقی اصلاح کرتے ہیں بلکہ کردار سازی بھی کرتے ہیں۔ اور تو سید احمد خان نے یہ خیال سوچا کہ کیوں نہ مشرق میں بھی ایسا نظام تعلیم کیا جائے جہاں پہ نہ صرف اخلاقی اصلاح کی جائے بلکہ ذاتی اور کردار سازی بھی کی جائے۔ جدید قیادت، اس کے بعد آ جاتا ہے جدید قیادت۔ تحریک علی گڑھ کے جو طلباء تھے وہ سب سے زیادہ اس میں شامل تھے، اور ان کی جو قیادت تھی وہ مسلمانوں کی جو قیادت تھی وہ کافی حد تک تحریک علی گڑھ سے فارغ التحصیل طلباء پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دین کا محدود تصور۔ آپ نے سید احمد خان کا ایک قول ہے کہ اگر ہم انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور تو ہمارے دائیں ہاتھ میں فلسفہ، بائیں ہاتھ میں نیچرل سائنس، اور ہمارے سر پر تاج ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، کیونکہ انگریزوں کے مغربی تعلیم میں یہ بات ممکن نہیں تھی کہ مسلمان اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، اپنے اسلام کا پرچار کر سکیں، اور ان کو وہاں پر تعلیم کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو اس سلسلے میں سید احمد خان نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ مسلمان جو مغرب ہے اس کے نظام تعلیم سے باہر نکلا جائے اور اپنا مشرقی نظام تعلیم بنایا جائے، جہاں پہ نہ صرف دین کی تعلیم دی جائے بلکہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دی جائے۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے دینیات کو یعنی اسلامیات کو ہر مسلمان پر لازمی قرار دیا تھا۔ نماز اور روزہ کی سختی سے پابندی کی گئی تھی، اسلامی تعلیمات پر بھی عمل کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تحریک پاکستان کا قلعہ۔ سید احمد خان کو تحریک پاکستان کا بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تحریک اس سے آغاز سید احمد خان سے ہوا تھا، جنہوں نے تحریک علی گڑھ کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کالج نے برصغیر کے مسلمانوں میں واپس ایک نئی روح پھونک دی تھی، جس سے وہ دوبارہ سے اپنے باوقار زندگی کے بارے میں سوچنے لگے تھے اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگے تھے۔ اور اس مقصد کے لیے جو تحریک علی گڑھ کے طلباء تھے انہوں نے اپنی تمام تر بازی لگا دی تھی، اور سید احمد خان ہندو اور مسلمانوں کو دو بڑی قومیں تسلیم کرتے تھے، لیکن جب انہیں آزادی ملی تو برصغیر میں یہی دو قومیں جو ہے وہ آپس میں بٹ گئی تھی، اور اس میں مسلمانوں کو ایک جنگ بھی لڑنی پڑی تھی، اور اللہ کے حکم سے اس میں فتح و کامرانی بھی صرف مسلمانوں کے حصے میں آئی تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اردو زبان کا فروغ۔ انگریزوں کے دور حکومت میں یہ بھی ہوا تھا کہ جو فارسی اور عربی جو ہے وہ انگریزوں کے آنے سے پہلے بولی جاتی تھی، ایک بڑی تعداد میں ہندوستان میں انگریزوں نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ جب تحریک علی گڑھ کا آغاز ہوا تو اس میں اردو زبان کو فروغ دینے کا کام بھی شروع ہوا، اور اردو نے کافی نمایاں مقام بھی حاصل کی، اور اس کا جو بیڑا ہے وہ بھی سید احمد خان نے اٹھایا تھا، اور اس کا جو سہرا وہ بھی سید احمد خان کو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی معاشی خوشحالی۔ اس کے بعد کیونکہ آپ کو انگریزوں کے دور حکومت میں جو مسلمان تھے وہ معاشی طور پہ بدحال تھے۔ آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی سماجی بدحالی کا بھی شکار تھے۔ ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، اور تعلیم کے علاوہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ملازمت یا کاروبار نہیں تھا۔ تو اس دور میں مسلمان نہ تعلیم کے قابل رہے تھے، نہ کاروبار کے قابل رہے تھے، اور نہ ملازمتوں ان کے حصے میں آئی تھی، کیونکہ ملازمتیں صرف ان لوگوں کو ملتی تھیں جو سرکاری سکولوں میں سے فارغ التحصیل تھے یا پھر انگریزوں کے وفادار تھے۔ لیکن تحریک علی گڑھ کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے دوبارہ سے معاشی خوشحالی کی طرف قدم بڑھا لیا۔ تعلیمی اداروں کا قیام۔ تحریک علی گڑھ کو دیکھتے ہوئے اس کی مقبولیت سے نہ صرف یہ ہوا کہ تحریک علی گڑھ کے مزید کالج کھولے گئے ہندوستان میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب میں، پورے ہندوستان میں مختلف تنظیمیں بنائی گئیں اس سلسلے میں تعلیم کو وسعت دینے کے لیے۔ اس میں جو اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ادارے بنائے گئے، جس میں ان میں انجمن حمایت اسلام، انجمن اسلام پنجاب، سندھ میں سندھ محمدن ایسوسی ایشن، اور انجمن اسلام بمبئی کے نام سے زیادہ نمایاں موجودہ ممبئی۔
تو ان تنظیموں نے ملک کے مختلف حصوں میں مختلف تعلیمی ادارے بنائے تھے، اور ان اداروں نے قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں بہت اپنے تئیں جو ہے وہ بہت سی تعلیمی خدمات سر انجام دی تھی۔ یہاں پر آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں یہ 2 سوال، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے یہ سبق بھی مکمل ہو جاتا ہے یہ چیپٹر، کیونکہ آپ یہ جو آخری سوال ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی بیان کریں، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، آپ اس میں گوگل کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔